السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ صحیح سلامت رکھے اور لمبی عمر دے۔ دل سے دعا ہے آپ کے لیے۔ میں اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میرا نام صابر ارکانی ہے، میں برما سے تعلق رکھتا ہوں، لال سعودی پہ رہتا ہوں، ایک مسجد کا امام ہوں، امامتی کرواتا ہوں مسجد میں۔ ایکچولی آج آپ کی یوٹیوب کی چینل ہے نا، وہاں سے آپ کا نمبر لے کے آپ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر رہا ہوں۔ آپ کی ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہوتا ہے ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں، بہت امپریس ہوا ہوں آپ کی ویڈیوز سے۔ پہلے میں انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اسی کا ویڈیوز دیکھتا تھا، دیکھ کے وہاں پہ جا کے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھ کے میں اس کی مین فالوورز میں سے ایک تھا پہلے۔ دوسرے جب اس کے اپوزٹ کمنٹس کرتا ہے، اس کی جواب دیتا تھا انجینئر محمد علی مرزا کی طرف۔ بعد میں جا کے آپ کی ویڈیوز سامنے ملا ہے، پھر جا کے حقیقت پتا چلا۔ اسی لیے آپ کو شکریہ ادا کرنے کے طور پر آپ کو میسج کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سامنے لائی ہیں حق بات کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر انجینئر محمد علی مرزا کی بات سن کے اس نے جب رقم لے کے بتاتا تھا، نمبر لے کے، حدیث کی نمبر لے کے سامنے لاتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک اصلی ہیرو ہے، اسلامک بیانات کرنے پہ وہ ایک اصلی ہیرو ہے، ایسا سوچتا تھا۔ پھر بعد میں جا کے میں نے تلاش کیا آپ کی ویڈیوز ملا ہے، ملنے کے بعد آپ کی ویڈیوز دیکھا ہوں، پھر جا کے بہت امپریس ہوا ہوں آپ سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ پچھلے ہی دنوں اس کی ویڈیو آئی ہے کہ جناب علی سنتیں، یہ جو سنت موقدہ کہتے ہیں، تو یہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی روزوں میں انہیں سنت موقدہ یاد نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر جمعرات کو روزے رکھے ہیں، تو یہ سنت موقدہ نمازوں میں، روزے میں نہیں ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کا روزہ رکھا ہے، پیر کا روزہ رکھا ہے، لیکن ہمیشگی نہیں فرمائی۔ اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو روزہ رکھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو محدثین فقہاء لکھتے کہ یہ موقدہ ہے، سنت موقدہ، لیکن نہیں۔ کیوں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے 27-19، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے جاتے تھے، ہم گمان کرتے تھے کہ آپ نے کبھی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر جب چھوڑنے پہ آتے تو اتنے روزے چھوڑتے تو ہمیں گمان ہوتا کہ آپ روزے رکھیں گے ہی نہیں، یعنی رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنے روزے چھوڑتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ کبھی روزہ رکھیں گے نہیں، تو ظاہر ہے اگر ایک بندہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے تو اس کے گھر والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے روزے چھوڑتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ روزے رکھیں گے نہیں؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات پر ہمیشگی نہیں فرماتے تھے، کبھی تو بالکل ہی چھوڑ دیتے تھے جو اس حدیث سے ثابت ہے، اور کبھی زیادہ رکھ لیتے۔ تو ان احادیث کو لے کے محدثین اور فقہاء نے یہ کہا ہے کہ روزوں میں کوئی موقدہ نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی چھوڑ دیتے تھے، ہمیشگی نہیں فرمائی۔ اور سنتوں میں ہمیشگی ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے 414، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو ہمیشہ یہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ 4 سنتیں، ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث 416، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھی۔ تو عوام کو کس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ جناب علی آپ سنت نہ پڑھیں، انہوں نے جو موقع نمازوں میں کی ہیں تو وہ روزوں میں کیوں نہیں کرتے؟ اگر کمپلیٹلی اس نے علم سیکھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا۔ یہ صرف نمبر بتا کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں سعودیہ سے یاد کیا، اور مسجد کے امام ہیں سعودیہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔